ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. وطن کے جانثار ہے وطن کے کام آئیں گے, وطن کے جانثار ہے وطن کے کام آئیں گے, ہم اس زمین کو ایک روز آسماں بنائیں گے. سامعین گرامی, 26 جنوری کے اس مبارک موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے وطن سے محبت کے عنوان پر اپنے احساسات و جذبات پیش کرنا چاہتی ہوں. دوستوں, وطن سے محبت ایک فطری بات ہے. یہ وہ جذبہ ہوتا ہے جو ہر انسان, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر ضرور میں پایا جاتا ہے, کہ جس سرزمین پر جنم لیتا ہے وہاں وہ اپنی زندگی کی شب و روز گزارتا ہے. اس سرزمین سے اسے ایسی شدید محبت ہو جاتی ہے کہ وہ خطہ ارض جہاں اس کے عزیز و اقارب رہتے ہیں, جہاں اس کی من پسند اور محبوب چیزیں ہوتی ہیں, جہاں کے در و دیوار اس کے یادوں میں وابستہ ہو جاتے ہیں, جن کی گلیوں میں کھیلتے اس کا بچپن گزرتا ہے, وہ ان یادوں کو اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ تصور کرتا ہے. وطن سے یہ ان سے محبت انسان کے کردار اور اس کے اطوار کے معیار کو ظاہر کرتی ہے. گرامی قدر سامعین, بھارت ایک عظیم ملک ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں حکومت کرنے والے اس عظیم ملک کو اندھیر نگری چوپٹاج بنا رہے ہیں. اسی وجہ سے آج ہمارے ملک میں لوگ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر ہیں. ہمیں آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے, لیکن ہمیں آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے, لیکن ہمارے ملک میں ترقی کا پہیہ آگے گھومنے کے بجائے پیچھے کی طرف گھوم رہا ہے. ہمارے ملک کے غریب عوام ملک سے سچی محبت کرتے ہیں, لیکن وہ بیچارے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں, اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہمارے بعض صاحبان اختیار حب الوطنی کے بجائے حب الکرسی کا ثبوت دیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں سرکاری فنڈز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ عوامی بہتری کے لیے کام کر سکے, لیکن ان میں اکثریت ایسے ہیں جنہیں اپنی فکر کھائی جاتی ہے, چنانچہ جیسے جب اور جتنا موقع ملتا ہے ملک کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. پیارے ساتھیوں, وطن سے محبت اور قلبی لگاؤ تو ایسا ہونا چاہیے جس طرح انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, اسی طرح اس کی محبت وطن سے بھی فطری اور طبیعی ہونی چاہیے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حب الوطنی کا شجر سرسبز نہیں. جب کسی قوم کے افراد حب الوطنی کے جذبے سے عاری ہو جائے تو قوم کا شیرازہ بکھرنا یقینی ہو جاتا ہے. آج ہم یہ جان چکے ہیں کہ کون ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے. ایسے لوگوں کی پہچان تو اب ملک کے ہر فرد کو ہو چکی ہے, اور یقیناً اب وقت آ چکا ہے کہ وطن عزیز کو ایسے لوگوں سے چھٹکارا دلایا جائے. دوستوں, بلا شبہ آزاد وطن اور خوبصورت دستور اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے, اس کا احسان ہے. اس جیسا ملک دنیا کی نفس پر شاید ہی کوئی اور ہو جس میں اللہ کریم کی ہر نعمت موجود ہو, لیکن کرپٹ لوگوں نے لوٹ لوٹ کر ملک کا یہ حال کر دیا ہے کہ عوام کا جینا دوبار ہو چکا ہے. مہنگائی اور بے روزگاری بے انتہائی بڑھ گئی ہے. بے روزگاری کا شکار ملازمتوں کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں تاکہ رزق کما کر اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال سکیں. یقیناً اگر انہیں مواقع میسر آ جائے تو اپنا معیاری زندگی بہتر بنانے کے ساتھ وطن کو سجانے سنوارنے میں اپنا ہاتھ بٹائیں گے. دوستوں, ہمیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ وطن کی عزت سے ہی ہماری عزت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر متحد ہو جائے. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہوگا تو پوری قوم مل کر چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے گی. اتحاد و اتفاق کے ذریعے ہم نہ صرف اپنے ملک کو اندرونی طور پر مضبوط کر سکتے ہیں, بلکہ اسے اتنا مستحکم بنا سکتے ہیں کہ پھر ہماری جانب میلی نظر سے دیکھنے کی کوئی ہمت اور جرأت نہ کر سکے گا. پیارے سامعین, پیارے دوستوں, آئیے ہم اپنا احتساب کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ وطن عزیز نے جو ہم پر احسان کیا ہے ہم نے اس کا کتنا قرض چکایا. انشاءاللہ یہ احتساب اور سوال ہمیں ترقی کی بلندی پر لے جائے گا, جو ہمارے حب الوطنی کا استعارہ بھی ہوگا. اسی بات میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. آخر میں آپ سب کو ایک بار پھر سے یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. جنت سے کہیں بڑھ کر ہنسی میرا وطن ہے, جنت سے کہیں بڑھ کر ہنسی میرا وطن ہے, ہم سر فلک کی جوز میرا وطن ہے. شکریہ.